اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجاہد باللتی احسن رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیس ٹی وی پہ لائیو دیکھنے والے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پیس کانفرنس کا 8واں دن ہے۔ جیسا آپ جانتے ہیں کہ اکثر میں تقریر انگریزی میں کرتا ہوں، چند موقعوں پہ کوشش کرتا ہوں کہ کچھ بات میں اردو یا ہندی میں کہوں۔ چونکہ میری تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے، اسی لیے ظاہر ہے کہ اس اردو تقریر میں کافی غلطیاں کروں گا۔ اسی لیے تقریر کو آغاز کرنے کے پہلے ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں ان غلطیوں کے لیے، اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میرے غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیں گے۔ آج کے میرے تقریر کا موضوع ہے اسلام کے متعلق غلط فہمیاں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اسلام کا پیغام دوسروں تک پہنچائے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ غیر مسلمان تک اسلام کی بات پہنچائے، اور جتنے بھی غلط فہمیاں اسلام کے متعلق ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ انتہا کوشش کرے کہ ان غلط فہمیوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں، جو آیت کی تلاوت کی میں نے تقریر کے شروع میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجاہد باللتی احسن۔ سارے لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت اور حسنت کے ساتھ، اور ان سے بحث کرو اچھے اور بہترین طریقے کے ساتھ۔ دعویٰ کرنا، غیروں کو اسلام کا پیغام پہنچانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اسلام کا پیغام پہنچانے کے کئی طریقے ہیں۔ کچھ طریقے میں سفلتا زیادہ ملتی ہے، کامیابی زیادہ ملتی ہے، کچھ طریقے میں کم ملتی ہے۔ اکثر مسلمان جب غیروں سے اسلام کے بارے میں بات کرتے ہیں، وہ اسلام کے بارے میں 100 اچھی چیزیں کہتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو ماننے کے باوجود وہ غیر مسلم، اس کے دماغ میں یہ رہیں گا یہ ساری چیزیں تو اچھی بات ہے، لیکن یہ وہی مسلمان ہیں جو دہشت گرد ہے، یہ وہی مسلمان ہے جو فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے، یہ وہی مسلمان ہے جس نے اپنے دین کو تلوار کے زور پہ پھیلایا، یہ وہی مسلمان ہے جو ایک سے زیادہ بیوی رکھتا ہے، یہ وہی دین اسلام ہے جو خواتین کو ذلیل کرتا ہے پردے میں رکھ کے۔ یہ چند سوالات، یہ چند غلط فہمیاں اس غیر مسلمان کو اسلام کی اچھائیوں کو پہچاننے سے روکتی ہے۔ اسی لیے جب بھی میں کوئی بھی غیر مسلمان سے ملتا ہوں، میرا سب سے پہلا سوال اس سے یہ رہتا ہے کہ آپ کو اسلام سے کیا شکایت ہے؟ آپ کے نظریے میں، چاہے آپ کا علم اسلام کے بارے میں صحیح یا غلط ہے، آپ کے نظریے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسلام میں کیا برائی ہے؟ اور میں اسے مطمئن کرتا ہوں، آئی میک ہم کمفرٹیبل۔ آپ کوئی بھی سوال پوچھ سکتے ہیں اور میں اطمینان دلاتا ہوں کہ وہ قرآن کے خلاف یا اسلام کے خلاف ہے، جو بھی وہ سمجھتے ہیں غلط ہے، وہ بنا جھجک مجھ سے کہہ سکتا ہے۔ اور جب میں انہیں اطمینان دلاتا ہوں، اکثر یہ غیر مسلمان 3 یا 4 سوالات پوچھتے ہیں، اور جو تجربہ مجھے ہے تقریباً 20 سال دعوتی میدان میں، میرے نظریے میں یہ غیر مسلمانوں کو 20 عام سوالات ہیں اسلام کے بارے میں، 20 عام غلط فہمیاں ہیں اسلام کے بارے میں، اور جب وہ 2 یا 3 یا 4 سوالات کرتے ہیں، اکثر یہ 20 غلط فہمیوں کے اندر سے ہوتے ہیں، یہ 20 سوالات کے اندر سے ہوتے ہیں۔ یہ 20 غلط فہمیاں یا عام سوالات غیر مسلمان کے ذہن میں کیسے پیدا ہوتے ہیں؟
جس طریقے سے میڈیا اسلام کے بارے میں پیغام پھیلا رہا ہے، جس طریقے سے غلط فہمیاں پھیلا رہا ہے، اس طریقے سے یہ 20 غلط فہمیاں اس غیر مسلم کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے۔ آج ہم جانتے ہیں انٹرنیشنل میگزینز، انٹرنیشنل نیوز پیپرز، انٹرنیشنل ریڈیو براڈ کاسٹ اسٹیشنز، انٹرنیشنل سیٹلائٹ چینلز، ٹیلی ویژن چینلز، یہ ساری انٹرنیشنل میڈیا اسلام کے بارے میں کئی غلط فہمیاں پھیلا رہی ہے۔ اور آج جو یہ 20 غلط فہمیاں ہیں غیر مسلمان کے ذہن میں، 25 یا 50 سال پہلے یہ کچھ دوسرے تھے۔ 25 یا 50 سال بعد ہو سکتا ہے کہ یہ غلط فہمیاں بدل جائیں گی۔ جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتا ہے، اس طریقے سے یہ غلط فہمیاں غیر مسلمان کے دماغ میں آتی ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کی مدد سے میں نے دنیا کے کئی ممالک میں تقریر کی ہے اور سوال کا جواب دیا ہے۔ میرے ایکسپیرینس میں، میرے تجربے میں، یہ 20 غلط فہمیاں یا سوال سارے دنیا بھر میں وہی ہے، چاہے آپ امریکہ میں جاؤ، کینیڈا جاؤ، یو کے جاؤ، سنگاپور جاؤ، ملیشیا جاؤ، سعودی جاؤ، انڈیا، یہ ساری غلط فہمیاں جو غیر مسلمان کے ذہن میں ہیں یہ وہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ماحول کے ذریعے ایک یا دو اور غلط فہمیاں اس کے دماغ میں پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہ 20 اہم غلط فہمیاں وہی ہے۔ اگر ہر مسلمان یہ 20 غلط فہمیوں کے جواب کو یاد کر کے غیروں تک پہنچاتا ہے، حکمت کے ساتھ، قرآن و حدیث کے حوالے کے ساتھ، غیر مسلمان کی مذہبی کتابیں کے حوالے کے ساتھ، چاہے وہ بائبل ہو، ویدا ہو، بھگوت گیتا ہو، سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے کے حساب سے، حکمت کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، منطق کے ساتھ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ غیر مسلمان اسلام قبول کرے یا نہیں، کم از کم اس کے دل میں جو اسلام سے نفرت ہے، انشاءاللہ وہ تو کم از کم دور ہو جائیں گی۔ وہ اسلام کو اور بہتر طریقے سمجھ سکیں گا۔ اور یہ 20 جوابات جو ہے، وقت اتنا نہیں ہے آج کہ میں سارے 20 سوالات کے جواب دے سکوں۔ اکثر وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں پہلے 10 سوالات کا جواب دیتا تھا، لیکن آج میں سوچا کہ کئی تقریروں میں، چاہے انگریزی میں ہوں یا اردو میں ہوں، کئی بار میں نے پہلے 10 غلط فہمیوں کا جواب دے چکا ہوں، جو پیس ٹی وی پہ بھی کافی بار آ چکا ہے۔ آج میں نے سوچا کہ وہ آخری 10 سوالات کا جواب دوں، اور یہ سارے 20 سوال کے جوابات انٹرنیٹ پہ موجود ہے، ہمارے ویب سائٹ پہ موجود ہے، اور کتاب کی شکل میں بھی موجود ہے۔ آخری 10 سوالات کا جواب دینے کے پہلے کم از کم میں پہلے 10 غلط فہمیاں یا سوال آپ کے سامنے کم از کم پیش کروں، اور پھر میں آخری 10 کا جواب دوں گا۔ آج کی تاریخ میں سب سے زیادہ اگر اسلام میں کوئی لفظ جو بدنام ہے، اور ایک لفظ جس کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے، وہ ہے لفظ جہاد۔ دوسری عام غلط فہمی ہے کہ مسلمان فنڈامنٹلسٹ ہے، بنیاد پرست ہے، مسلمان ایکسٹریمسٹ ہے، انتہا پسند ہے۔ تیسری غلط فہمی، مسلمان ٹیررسٹ ہے، مسلمان دہشت گرد ہے۔ چوتھی غلط فہمی، یہ اسلام مذہب تلوار کے زور پر پھیلا۔ یہ چاروں غلط فہمیوں کا انشاءاللہ میں اس کانفرنس کے آخری دن، جو آخری نشست میں میری تقریر ہے، جہاد اور دہشت گردی اسلام کے پس منظر میں، انشاءاللہ اس تقریر میں میں یہ چاروں غلط فہمیوں کو دور کروں گا۔ پانچواں عام سوال جو غیر مسلمان اسلام کے بارے میں پوچھتے ہیں، وہ ہے کہ اسلام میں
مرد کو ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ چھٹا سوال، اگر مرد کو ایک سے زیادہ عورت سے شادی کرنے کی اجازت ہے تو عورت کو ایک سے زیادہ مرد کو شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ ساتویں اہم غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام خواتین کو ذلیل کرتا ہے کیونکہ وہ خواتین کو حجاب اور پردے میں رکھتا ہے۔ آٹھویں اہم غلط فہمی ہے، مسلمان جینے کے لیے دوسرے جاندار چیزوں کی جان لیتے ہیں اور جانور کی ہتیا کرتے ہیں، اور یہ غیر مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمان گوشت کیوں کھاتے ہیں اور جانوروں کی جان کیوں لیتے ہیں۔ نویں غلط فہمی یہ ہے کہ جو غیر مسلمان گوشت کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مسلمان گوشت کھاتے ہیں، ہمیں اعتراض نہیں، لیکن وہ جب جانوروں کا قتل کرتے ہیں تو اسے آستے آستے ذبیحہ کیوں کرتے ہیں؟ تڑپا تڑپا کے کیوں مارتے؟ ایک جھٹکے میں کیوں نہیں مارتے؟ 10ویں غلط فہمی، غیر مسلمان یہ کہتے ہیں کہ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان کھاتا ہے اس کے بیہیویئر پہ، اس کے برتاؤ پہ وہ کھانے کی چیز کا اثر ہوتا ہے، اور مسلمان جانور کھاتے ہیں اور جانور کی طرح برتاؤ کرتے ہیں۔ 5 اور 6 7 نمبر پہ جو غلط فہمیاں تھے اس کا ذکر میں پچھلے سال کر چکا تھا جب میں تقریر تھی وومنز رائٹس ان اسلام انگریزی میں، اور جو 8ویں اور 9ویں غلط فہمی ہے نان ویج کے بارے میں، اس کا سوال ایک ہفتے پہلے پچھلے سنیچر کو کوئی غیر مسلمان نے پوچھا تھا اور میں نے اس کا جواب دیا تھا۔ آج انشاءاللہ میں آخری 10 غلط فہمیوں پہ توجہ دوں گا۔ 11ویں اہم اور عام غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق وہ یہ ہے کہ اسلام مذہب میں بت پرستی حرام ہے، اسلام توحید میں مانتا ہے، پھر یہ مسلمان کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کعبہ کو سجدہ کیوں کرتے ہیں جب وہ بت پرستی میں نہیں مانتے؟ اور یہ کعبہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ کوئی بھی مسلمان کعبہ کی عبادت نہیں کرتا اور کوئی بھی مسلمان کعبے کو اپنا بت مانتا ہی نہیں، کیونکہ اسلام میں بت پرستی حرام ہے، لیکن کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 میں 144 میں کہ مسلمان آپ جہاں بھی ہو آپ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ کعبہ ہم مسلمانوں کا قبلہ ہے، ہم مسلمان ایکتا میں مانتے ہیں، اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہم ایک ہو کے نماز پڑھتے ہیں، وی پرے ان کانگریگیشن۔ مثال کے طور پہ اگر مسلمانوں کو یہاں نماز پڑھنا ہے تو کوئی کہیں گا کہ پشچم کی طرف پڑھیں گے، کوئی کہیں گا دکشن، کوئی کہیں گا اتر، کوئی کہیں گا نارتھ، کوئی کہیں گا ساؤتھ۔ تو ایکتا کے لیے، جمع ہونے کے لیے ہم سب مسلمان دنیا میں جدھر بھی ہے ہم کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ کوئی مسلمان کعبے کی عبادت نہیں کرتا۔ اور سب سے پہلی بار جب دنیا میں کسی نے ورلڈ میپ آف جیوگرافی بنائی، دنیا کا نقشہ بنایا، وہ تھے مسلمان۔ الادروسی سن 1154 میں 1154 میں سب سے پہلی بار ورلڈ میپ آف جیوگرافی بنائی، دنیا کا نقشہ بنایا۔ اس وقت مسلمانوں نے ساؤتھ پول کو اوپر رکھا اور نارتھ پول کو نیچے، اور کعبہ بیچ میں تھا۔ ویسٹرن کارٹوگرافرز بعد میں آئے اور نقشے کو الٹا کیا، نارتھ پول اوپر ساؤتھ پول نیچے، لیکن الحمدللہ پھر بھی کعبہ بیچ میں ہی ہے، کعبہ از ان دا سینٹر۔ اسی لیے جدھر بھی آپ دنیا میں ہیں، اگر آپ نارتھ میں ہیں دنیا میں رہ رہے تو آپ ساؤتھ کی طرف نماز پڑھیں گے، اب اگر آپ ساؤتھ پہ رہ رہے تو نارتھ کی طرف نماز پڑھیں گے، ایسٹ میں ہے تو ویسٹ، ویسٹ میں ہے تو ایسٹ میں، جدھر بھی آپ ہیں ہم مسلمان کعبہ کی طرف ہمارا رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اور جب مسلمان
حج یا عمرہ کے لیے مکہ جاتے ہیں، ہم کعبے کا طواف کرتے ہیں. وی سرکمامبولیٹ راؤنڈ دا کعبہ. لوگ سوچتے ہیں یہ کعبہ کا طواف کیوں کرتے ہیں، کعبہ کے ارد گرد چکر کیوں لگا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، ہمارے رسول کا حکم ہے. لیکن اگر میں منطق سے سوچوں تو میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ ہر دائرے کا ایک ہی محور ہے. ایوری سرکل ہیز گاٹ ون سینٹر. ہر سرکل کا ایک سینٹر ہے. جب ہم کعبے کے گول طواف کرتے ہیں، ہم یہ شہادہ دے رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے. ہمارے دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کا قول غیر مسلمانوں کے لیے کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے. لکھا ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 2 کتاب الحج چیپٹر نمبر 56 حدیث نمبر 675 حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ کالے پتھر کو دیکھ کے کہتے ہیں، حجر اسود کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ پتھر نہ ہی مجھے کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ ہی مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ میں نے میرے رسول کو اس پتھر کو چومتے ہوئے دیکھا، اسی لیے میں اسے چوم رہا ہوں. یہ ان کا قول، یہ کہنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ یہ کالا پتھر نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، کافی ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اس کالے پتھر کی عبادت نہیں کرتے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی صحابہ کعبے پہ چڑھ کے اذان دیتے تھے. کوئی بھی انسان جو بت پرستی کرتا ہے اپنے بت پہ کبھی بھی نہیں کھڑا ہوگا. یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے. کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے، وہ ایک دشا ہے. 12واں عام سوال جو غیر مسلمان اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام ساری انسانیت کے لیے ہے، سارے انسانوں کا مذہب ہے، تو صرف مسلمانوں کو ہی کیوں اجازت ہے مکہ اور مدینہ جانے کی؟ اگر یہ دین، اگر یہ مذہب سارے انسانوں کے لیے ہے تو صرف مسلمانوں کو ہی کیوں جانے کی اجازت ہے مکہ اور مدینہ میں؟ اس کا جواب ہے کہ ہر ملک میں کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں جو پروہیبٹڈ ہوتے ہیں، جس کے اندر جانے کی اجازت نہیں. مثال کے طور پہ کچھ علاقے ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں کینٹونمنٹ ایریا. کینٹونمنٹ ایریا مطلب صرف ملٹری کے لوگ وہاں جا سکتے ہیں. وہ لوگ جو دیش کی حفاظت کرنے کے لیے جان دینے کو تیار ہے، صرف وہ لوگ کو اس علاقے میں جانے کی اجازت ہے. حالانکہ میں ہندوستانی ہوں، میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں ہندوستانی ہوں، میں اس دیش، اس ملک کا ناگرک ہوں، مجھے کینٹونمنٹ ایریا میں جانا ہے. میں سٹیزن ہوں انڈیا کا ناگرک ہوں، لیکن میں ہندوستان میں کہیں بھی جا سکتا ہوں، لیکن کینٹونمنٹ ایریا میں جانے کی اجازت نہیں ہے. اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ اسلام کا کینٹونمنٹ ایریا ہے. اس کینٹونمنٹ ایریا میں مکہ اور مدینہ میں صرف وہ انسان جا سکتے ہیں جو اسلام کی حفاظت کرنے کے لیے جان دینے کو تیار ہے. اور ایک وجہ ہے، جب بھی آپ کوئی ملک میں جاتے ہیں اپنے دیش کو چھوڑ کے، اس ملک کا ویزا لینا ضروری ہے. اور ہر ملک کے کوئی نہ کوئی شرائط ہوتے ہیں ویزا دینے کے لیے. مثال کے طور پہ جب میں سنگاپور گیا تھا کئی سال پہلے، اور ابھی چند مہینے پہلے گیا تھا، سنگاپور کے امیگریشن فارم پہ لکھا تھا ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز. اگر آپ ڈرگز کے ساتھ پکڑے گئے تو سزائے موت. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں سزائے موت بہت غلط سزا ہے، میں اس میں نہیں مانتا ہوں. اگر نہیں مانتے تو آپ سنگاپور میں نہیں جا سکتے. اگر سنگاپور میں جانا ہے، ایک شرط ان کی ہے باقی شرطوں میں کہ ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکرز. اگر آپ ڈرگ کے ساتھ پکڑے گئے آپ کو سزائے موت. آپ کو پسند ہے تو جائیے، نہیں تو مت جائیے. ہر ملک میں جانے کے پہلے ویزا چاہیے، اور ویزا کے کئی شرائط ہوتے ہیں. اور سب سے اہم شرط
مکہ اور مدینہ میں جانے کی ہے کہ وہ انسان اپنے زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر اور بندے ہیں۔ اگر کوئی بھی انسان اس شرط کو مانتا ہے، یہ سب سے اہم شرط ہے مکہ اور مدینہ کا ویزا ملنے کے لیے۔ 13واں اہم سوال غیر مسلمان اسلام کے متعلق پوچھتے ہیں، اسلام میں مسلمانوں کو سور کا گوشت کھانے سے کیوں روکا جاتا ہے؟ اسلام میں سور کا گوشت کھانے کی ممانعت کیوں ہے؟ قرآن مجید میں 4 مرتبہ کہا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 173، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3، سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 145 اور سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 115 میں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، آپ کے لیے حرام ہے مرا ہوا گوشت، خون، خنزیر کا گوشت، پوک، اور وہ کھانا جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے۔ غیر اللہ کا نام اگر کوئی کھانے پہ لیا جاتا ہے تو آپ کے لیے حرام ہے۔ یہ ممانعت صرف اسلام میں نہیں ہے، اور بھی کئی مذاہب میں ہیں۔ اگر آپ بائبل پڑھیں گے، جو عیسائی مذہب کی اہم کتاب ہے، بائبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹیکس میں چیپٹر نمبر 11 چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 میں the swine, the pig, it has cloven hoofs, and though it chews its cud, it's unclean for you. Thou shalt not eat its flesh, nor touch its carcass. It's unclean for you. Book of Leviticus میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 7 اور 8 میں کہا گیا ہے کہ سور کے پیر جو کلوون ہیں، it chews not its cuds، وہ آپ کے لیے گلیز ہے، آپ اس کا گوشت مت کھاؤ، اور اس کا ڈھانچہ اور اس کے بونز، اس کے ڈھانچے کو آپ ہاتھ بھی مت لگاؤ۔ یہی پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 8 میں the swine though it has cloven foot it chews not the cud, it's unclean for you. Thou shalt not eat its flesh nor touch its carcass. اس سور کے پیر کلوون ہیں اور یہ آپ کے لیے گلیز ہے، نہ آپ اس کا گوشت کھائیں گے، نہ آپ اس کے ڈھانچے کو ہاتھ لگائیں گے۔ یہ پیغام پھر سے دہرایا گیا ہے بک آف آئزایہ میں چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 2 سے 5 میں۔ کئی جگہ بائبل میں لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ صرف بائبل میں ہی نہیں، جب آپ ہندو مذہب کی کتاب کو پڑھتے ہیں، ہندو مذہب کی کتاب میں بھی لکھا ہے، منوسمرتی میں لکھا ہے چیپٹر نمبر 5 میں کہ ایک برہمن ہے، ٹوائس بورن، ایک برہمن ہے، وہ کبھی بھی مشروم، سور یا گالک یا مرغا یہ کبھی بھی نہیں کھائے گا۔ اس کے آگے لکھا ہے وشنو سوترا کہ کوئی بھی اگر حرام گوشت کو بیچتا ہے، جس کے معنی سور کا گوشت، آپ اس کے ہاتھ یا پیر کو کاٹو۔ قرآن یا حدیث میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ کوئی اگر سور کا گوشت بیچتا ہے تو اس کے ہاتھ یا پیر کو کاٹنا چاہیے، لیکن یہ ہندو مذہب میں ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے، کوشش کریں گے منطق کے ذریعے، لاجک اور سائنس کے ذریعے جاننے کے لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت کھانے سے کیوں ہمیں روکا ہے۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ خنزیر کھانے سے، سور کا گوشت کھانے سے تقریباً 70 سے زیادہ بیماری آپ کو ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ پن ورم، راؤنڈ ورم، ہک ورم، کئی ورمز ہیں جو آپ کو ہو سکتے ہیں سور کے گوشت کھانے سے۔ اور سب سے خطرناک جو ہیلمنٹ ہے، جو بیماری ہے، وہ ٹینیا سولیم، جسے عام لوگ کہتے ہیں ٹیپ ورم۔ اور یہ ٹیپ ورم جو ہے کافی لمبا ہوتا ہے، 20 سے 30 فیٹ، اور ماتریا میں رہتا ہے، اور اس کے جو انڈے ہیں وہ خون کے ذریعے آپ کے جسم کے کئی اعضاء میں جا سکتے ہیں۔
اگر دماغ میں جائیں گے، برین میں جائیں گے تو اٹ کین کاز برین ڈیمیج. آنکھ میں جائیں گے تو اندھے ہو سکتے ہیں، دل میں جائیں گے تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، آپ کے کئی اعضاء میں جا سکتے ہیں. اور جب تک آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ اس بیماری کے شکار ہیں تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ سور کا گوشت کھانے سے اکثر یہ فیٹ بلڈنگ مٹیریل ہے، اس سے آپ میں چربی زیادہ ہوتی ہے اور چانسز ہے کہ آپ کو آتھروسکلروسس ہو سکتا ہے، ہائپر ٹینشن اور ہارٹ اٹیک بھی. اسی لیے آپ جب امریکن اسٹیٹسٹک دیکھیں گے تو 50% سے زیادہ لوگ کو ہائپر ٹینشن ہے، ٹینشن کی بیماری ہے، خون میں ہائپر ٹینشن. اور اس کی اہم وجہ ہے کہ اکثر امریکن سور کا گوشت کھاتے ہیں. سائنس آج یہ کہتی ہے کہ سور ایسا جانور ہے، اور ہم بھی جانتے ہیں اکثر جدھر بھی غلاظت ہے سور کو آپ ادھر ہی پائیں گے جہاں غلاظت ہے. مثال کے طور پہ ہم جب گاؤں جاتے ہیں، جس طریقے سے ماڈرن سٹیز میں ٹوائلٹ ہے، بیت الخلاء ہے، اس طریقے سے تو گاؤں میں تو نہیں ہے. اور جب لوگ گاؤں میں اوپن گراؤنڈ میں اپنی حاجت پورے کرنے جاتے ہیں، آپ اکثر دیکھیں گے کہ سور اس کے بعد آتا ہے اور اسے صاف کرتا ہے. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہو سکتا ہے کہ سور گندے جگہ میں رہتا ہے، لیکن جو ایڈوانس کنٹری ہے، جو کنٹری ترقی کر چکی ہے، مثال کے طور پہ آسٹریلیا، وہاں تو سور کی اچھی دیکھ بھال ہوتی ہے. آپ جب آسٹریلیا میں بھی جائیں گے جہاں سور کی دیکھ بھال ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں سٹائے، ادھر بھی آپ دیکھیں گے سور اپنا خود جب غلاظت کرتا ہے وہ خود کھاتا ہے. ادھر بھی آپ 24 گھنٹے آدمی رکھتے کیا دیکھنے کے لیے کب غلاظت کرتا کب اٹھائیں گے آپ؟ وہ خود کی غلاظت کھاتا ہے. وہ فی نفسی بائی نیچر سور غلیظ جانور ہے. اور سائنس آج یہ کہتی ہے کہ سور سب سے زیادہ بے شرم جانور ہے. وہ ایک واحد جانور ہے جو اپنے دوستوں کو بلاتا ہے اپنے بیوی کے ساتھ زنا کرنے کے لیے اور دیکھ کے خوش ہوتا ہے. وہ ایک واحد جانور ہے. اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ جو آپ کھاتے ہیں اس کا اثر آپ کے بیہیویئر پہ ہوتا ہے، آپ کے برتاؤ پہ ہوتا ہے. اور آج آپ اکثر ویسٹرن کنٹریز جائیں گے تو اکثر ہوتی ہے ڈانس پارٹیز، اور ڈانس پارٹیز کے بعد ہوتا ہے سواپنگ آف وائفز. سواپنگ آف وائفز مطلب آپ میرے اہلیہ کے ساتھ سو اور میں آپ کے اہلیہ کے ساتھ سوؤں گا. 14واں عام سوال جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں شراب کی ممانعت کیوں ہے؟ شراب اسلام میں حرام کیوں ہے؟ قرآن مجید میں صاف لکھا ہے، سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں، یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، انما الخمر والمیسر، بے شک خمر نشے والی چیز اور جوا کھیلنا، والانصاب والازلام پاسے پھینکنا اور بت پرستی کرنا، رجس من عمل الشیطان، یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے، شیطان کے ہتھیار ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، آپ اس سے بچو تاکہ آپ فلاح پا سکو. قرآن مجید میں خمر، نشے والی چیزیں مسلمان کو لینا حرام ہے. یہ پیغام بائبل میں بھی کہا گیا ہے. جب آپ بائبل پڑھیں گے بک آف پرووربس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 1 میں، وائن از اے موکر whoever has it is deceived، جو شراب ہے وہ اکثر بہکاتی ہے اور جو کوئی اسے پیتا ہے وہ بہک جاتا ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف ایفیسیز میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 18 میں، بی ناٹ ڈرنک وتھ وائن، آپ شراب مت پیو. نہ ہی اسلام اور عیسائیت میں شراب پینا حرام ہے، ہندوازم میں بھی شراب پینا حرام ہے. اگر آپ پڑھیں گے منوسمرتی
चैप्टर नंबर 9, अध्याय नंबर 9, वर्स नंबर 235, इसमें लिखा है कि वो शख्स, वो इंसान जो चोरी करता है, जो शराब पीता है और अपने गुरु के बिस्तर पे जिना करता है, ये लोग गुनाहगार है। और आगे लिखा है वर्स नंबर 238 में, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9, अध्याय नंबर 9, वर्स नंबर 238, कि ये लोगों से जो गुनाह करते हैं, जो शराब पीते हैं, आप इनसे बात भी मत करो, आप इनके साथ खाना भी मत खाओ, और इन लोगों के साथ शादी भी मत करो, और इनको देश से बेदखल करो। और कई श्लोकास है हिंदू मजहबी किताबों में जिसमें लिखा है शराब पीना मना है। शराब पीना मना है लिखा है मनुस्मृति में चैप्टर नंबर 11, वर्स नंबर 94, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 11, वर्स नंबर 55, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9, वर्स नंबर 225, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 7, वर्स नंबर 47 to 50, और ऋग्वेद बुक नंबर 8, अध्याय नंबर 2, श्लोका नंबर 12 में, और ऋग्वेद किताब नंबर 8, अध्याय नंबर 21 और श्लोका नंबर 14। इन हवालात अगर आप पढ़ेंगे, इन सारे हवालात में लिखा है कि शराब पीना हराम है। आज की साइंस ये कहती है कि इंसान के जहन में, दिमाग में, इन द ब्रेन देयर इज अ इनहिबिटरी सेंटर। इनहिबिटरी सेंटर का मतलब ये सेंटर आपको गलत काम करने से रोकता है। मिसाल के तौर पे अगर मुझे हाजत के लिए जाना है तो ये सेंटर कहेगा यहां मत करो, बैतुल खला में जाओ, टॉयलेट में जाओ। जब मैं कोई ज़ईफ इंसान से बात करूंगा तो इनहिबिटरी सेंटर कहेगा कि गलत बात मत करो, तमीज़ के साथ बात करो। जब आप शराब पीते हैं, ये इनहिबिटरी सेंटर इज इनहिबिटेड, ये इनहिबिटरी सेंटर काम नहीं करता है। इसीलिए अक्सर आप देखेंगे कई लोग जो शराब की हालत में धुत है, वो अपने कपड़ों में ही अपनी हाजत करते हैं, वो बड़ों के साथ तमीज से नहीं बात करते, अपने वालिदैन के साथ अच्छा पेश नहीं आते। और आज की स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि जितने बलात्कार होते हैं, ये अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स में है, अक्सर बलात्कार करने वाला या जिस पे बलात्कार होता है, दोनों में से एक अक्सर नशे की हालत में होते हैं। आज की अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि 8% अमेरिकन इंसेस्ट करते हैं। इंसेस्ट मतलब अपने रिश्तेदार, करीब रिश्तेदार के साथ जिना। यानी हर 12 अमेरिकन को आप मिलेंगे, अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स कहती है कि उसने अपने करीब रिश्तेदार के साथ जिना किया है, चाहे बाप बेटी के साथ, बेटा माँ के साथ, भाई बहन के साथ। इसे कहते हैं इंसेस्ट। और ये स्टैटिस्टिक्स कहती है कि अक्सर ये नशे की हालत में होते हैं। कई लोग कहते हैं कि शराब पीने से मुझे नशा नहीं आता है, आई एम अ सोशल ड्रिंकर, मैं अपने आप पे काबू रख सकता हूं। नशे में धुत होना हराम है, लेकिन मैं सोशल ड्रिंकर हूं, एक पैक सिर्फ मारता हूं बस, और मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं। आप जब भी शराबी को मिलेंगे और उसका इंटरव्यू लेंगे, कोई भी शराबी ये नहीं कहेगा कि मैं शराब पीना शुरू किया शराबी बनने के लिए। वो हमेशा सोशल ड्रिंकर जैसा शुरू किया और चंद महीने बाद या चंद साल बाद हो जाता है अल्कोहलिक। और जब आप देखते हैं, आप कोई भी सोशल ड्रिंकर से मिलो जो एक से ज्यादा साल से पी रहा है शराब, और उसका इंटरव्यू लो और उससे पूछो कि कम से कम एक बार तुम नशे की हालत में थे क्या? नहीं, कम से कम एक बार तो नशे की हालत में होंगे, और उसे कबूल करना पड़ेगा। और उस एक बार जब आप नशे की हालत में होते हैं और उस वक्त अगर कुछ गलत काम करते हैं, अगर जिना करते हैं, अगर बलात्कार करते हैं, आप अपने आप को कभी भी नहीं माफ कर सकेंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
لکھا ہے اپنے ماجہ میں جلد نمبر 4 چیپٹر نمبر 30 حدیث نمبر 3371 میں اللہ کے رسول فرماتے شراب سارے گناہ کی جڑ ہے. اٹ از دا مدر آف آل ایولز اینڈ اٹ از دا موسٹ ایول آف آل ایولز. مطلب سارے گناہ کی، سارے غلط کام کی جڑ وہ ہے شراب، مدر آف آل ایولز. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابن ماجہ میں جلد نمبر 4 چیپٹر نمبر 30 حدیث نمبر 3392 میں اللہ کے رسول فرماتے کہ جو کوئی چیز بڑی تعداد میں لینے سے آپ پر نشہ کرتی ہے وہ چیز چھوٹی تعداد میں بھی آپ پر حرام ہے. Anything which intoxicates in large quantity is even prohibited in small quantity. No excuse for nip or a tot. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابن ماجہ میں جلد نمبر 4 چیپٹر نمبر 30 حدیث نمبر 3380 میں 3380 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ 10 قسم کے لوگوں پہ لعنت فرماتا ہے. وہ لوگ جو شراب کے قریب ہے، وہ لوگ جو شراب کو ڈسٹل کرتے ہیں، وہ لوگ جس کے لیے شراب بنائی جاتی ہے، ڈسٹل کی جاتی ہے، وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں، وہ لوگ جو شراب کو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں، وہ لوگ جس کے لیے شراب ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے، وہ لوگ جو شراب کو سرو کرتے ہیں، وہ لوگ جو شراب سے کماتے ہیں، وہ لوگ جو شراب کی کمائی کو استعمال کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو شراب خریدتے ہیں، اور وہ لوگ جس کے لیے شراب خریدی جاتی ہے. یہ سارے 10 قسم کے لوگ جو شراب سے جڑے ہوئے، یہ لوگوں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے کتنی بیماریاں ہیں، اور آج اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ کھانے یا پینے والی چیز جس کے ذریعے لوگ مرتے ہیں، نمبر 1 سب سے پہلے ہے شراب. شراب پینے سے سب سے زیادہ لوگ مرتے ہیں. اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی بیماریاں ہیں. مجھے اس میں تفصیل سے جانے کی ضرورت نہیں، لیکن چند بیماریوں کا نام لوں گا. سب سے زیادہ جو بیماری ہوتی ہے شراب پینے سے، اسے کہتے ہیں سیروسس آف لیور. شراب پینے سے ہو سکتا ہے کینسر آف دی اسوفیگس، کینسر آف دا ہیڈ اینڈ نیک، کینسر آف دا باؤل، کینسر آف دا لیور. شراب پینے سے ہو سکتا ہے اسوفیجائٹس، گیسٹرائٹس، پینکریٹائٹس، ہیپاٹائٹس. شراب پینے سے ہو سکتا ہے کارڈیو مایوپیتھی، ہائپر ٹینشن، انجائنا، ایتھروسکلوسس، ہارٹ اٹیک. شراب پینے سے ہو سکتا ہے اسٹروکس، ایپوپلیکسی، فٹس، پیرالسس. شراب پینے سے ہو سکتا ہے پیریفرل نیوروپیتھی، کارٹیکل ایٹروفی، سیریبرل ایٹروفی. کئی بیماریاں ہو سکتے. شراب پینے سے ہو سکتا ہے ڈیلیریم ٹریمنس. شراب پینے سے ہو سکتا ہے پیلاگرا یا بیری بیری. شراب پینے سے ہو سکتا ہے ورنکس کارسیکوف سنڈروم. اگر ہر بیماری پہ میں تقریر کروں تو ہر بیماری پہ تقریباً 5-10 منٹ تقریر کر سکتا ہوں، کیونکہ میری تعلیم میڈیکل میں ہوئی، میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں. آج کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی اینڈروکرینل ڈیزارڈرز ہو سکتے ہیں. اینڈروکرینل ڈیزارڈرز مثال کے طور پہ ہائپر تھائرائڈزم، مکس ایڈیما. شراب پینے سے ہو سکتی ہے خون کی بیماریاں، مائکروسائٹک انیمیا، ہو سکتا ہے زیس سنڈروم. شراب پینے سے ہو سکتا ہے پلیٹلیٹ ڈیزارڈرز، تھرومبوسائٹوپینیا. اور کئی بار شراب وہ میڈیسن سے ریئیکشن کرتی ہے جو عام انسان لیتے ہیں. مثال کے طور پہ میٹرونیڈیزول جسے کہتے ہیں فلاجل، اگر کوئی شرابی اسے لیتا ہے تو اس میں ریئیکشن ہوتا ہے. آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ شراب پینے سے آپ کی امیونٹی، جو جسم کی طاقت ہے بیماری سے لڑنے کی، وہ طاقت کم ہو جاتی ہے. اسی لیے اکثر شرابی کو انفیکشنز ہوتے ہیں. آج کی سائنس کہتی ہے کہ شراب پینے سے کئی لنگ کی بیماری ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ ایمفیسیما، پلمونری ٹریبوکلوسس، لنگ ایبسس. اکثر شرابی
اس کے ریفلیکسز کام نہیں کرتے, اور اگر وہ الٹی کرتا ہے اور یہ الٹی اس کے پھیپھڑے میں جاتی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ مر سکتا ہے. ہی کین ہیو لنگ ایبسیس اینڈ ایمفیسیما. اور آج کی سائنس کہتی ہے کہ جتنے بیماریاں ہیں, اگر عورت پیتی ہے شراب, شی از مور پرون ٹو دیز ڈیزیزز. یہ بیماریاں عورتوں میں زیادہ ہو سکتی ہیں. اور ایک اہم بیماری, اگر کوئی خاتون حمل سے ہے اور شراب زیادہ پیتی ہے, ہو سکتا ہے الکوہولک فیٹس سنڈروم. آج کی سائنس کہتی ہے کہ کئی اسکن ڈس آرڈرز ہو سکتے ہیں, کئی اسکن ڈس آرڈرز. اگر ایک انسان شراب پیتا ہے, اسے ہو سکتا ہے ایلوپیسیا, ہو سکتا ہے پیرونیکیا, اینگلوسٹومیٹائٹس. صرف بیماروں کے حوالہ دوں گا تو اسی کے اندر انشاءاللہ گھنٹے نکل جائیں گے. وقت کے تقاضے کی وجہ سے صرف آخری بات کہوں گا شراب کے بارے میں, جو میرے دوست کہتے ہیں, میڈیکل دوست, میڈیکل کلیگز. آج ڈاکٹر کہتے ہیں کہ الکوہولزم, یہ جو شراب ہے, جو آدمی شرابی ہے وہ ایک بیمار آدمی ہے. الکوہولزم از ناٹ این ایڈکشن, اٹ از اے ڈیزیز. جو شرابی ہے وہ بیمار انسان ہے. وہ ڈاکٹرز یہ نہیں کہتے اسے ایک بری لت لگی ہے, کہتے بیماری ہے. تو میں کہتا ہوں ان ڈاکٹروں سے, اگر شراب پینا بیماری ہے تو یہ ایک واحد بیماری ہے جو ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹائز ہوتی ہے. اس کا ایڈورٹائزمنٹ ہوتا ہے نیوز پیپرز میں, میگزین میں, ریڈیو میں اور ٹیلی ویژن پہ. یہ ایک واحد بیماری ہے جو گورنمنٹ کو پیسہ کما کے دیتی ہے. یہ ایک واحد بیماری ہے جس کا لائسنسڈ آؤٹ لیٹ ہے. یہ ایک واحد بیماری ہے جس کی وجہ سے کئی لوگ ہائی وے پہ مر جاتے ہیں. یہ ایک واحد بیماری ہے جس سے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے. یہ ایک واحد بیماری ہے جس کا کوئی جرم یا وائرل کاز نہیں ہے. یہ بیماری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں, رجس من عمل شیطان, یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, آپ اس سے بچو تاکہ آپ فلاح پا سکو. 15ویں غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو ہے اسلام کے متعلق, وہ یہ ہے کہ اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے, اسی لیے گواہ دینے کے وقت 2 خواتین کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. 2 خواتین کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. اسی لیے اسلام خواتین کو ذلیل کرتا ہے. آپ جب قرآن مجید پڑھیں گے تو کئی جگہ 5 یا 6 جگہ قرآن مجید میں ذکر آتا ہے گواہی کے بارے میں. صرف ایک جگہ, صرف ایک ہی آیت میں اشارہ ہے کہ 2 خواتین کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے, اور وہ ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 282, چیپٹر 2 ورس نمبر 282. اور یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 قرآن مجید کے سب سے لمبا سورہ ہے, اور اس میں سب سے لمبی آیت ہے 282. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مومنو, جب بھی آپ آپس میں کوئی پیسے کا لین دین کرتے ہیں ایک مقرر وقت کے لیے, آپ اس کو لکھ لو, اور آپ میں سے 2 مرد کی گواہی لو. اگر آپ کو 2 مرد نہیں ملتے تو 1 مرد اور 2 عورت, تاکہ ایک اگر غلطی کرے تو دوسری اسے سدھارے. اکثر آپ اردو ترجمے میں یا انگریزی ترجمے میں پائیں گے ترجمہ, اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلائے. یہ ترجمہ غلط ہے. عربی لفظ تزیل, تزیل کا مطلب غلطی کرنا. اگر کوئی عورت غلطی کرے, ایک غلطی کرے تو دوسری اسے سدھارے. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں جتنی بھی معاشی ذمہ داری ہے, all the financial aspect is laid on the shoulders of the man. جتنی معاشی ذمہ داری اسلام میں ہیں وہ مردوں کے کندھوں پہ ڈالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. عورتوں کو ایک بھی پیسہ کمانے کی ضرورت نہیں,
اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے، ایک بھی پیسے کمانے کی ضرورت نہیں، اور عورت کے شادی کے پہلے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے، اور عورت کے شادی کے بعد اس کے مرد اور اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی ساری معاشی ذمہ داری کا خیال رکھے، کپڑا پہننا، رہنا، روٹی، کپڑا، مکان، سب کچھ۔ خاتون کو جینے کے لیے ایک بھی پیسے کمانے کی ضرورت نہیں، اور کیونکہ ساری ذمہ داری مرد کے کندھوں پہ ڈالی ہے، اسی لیے اسلام میں معاشی فائنینشیل اسپیکٹس میں مرد زیادہ بہتر ہے۔ فائنینشلی a man is more well aware as compared to a lady۔ معاشی معاملات میں کیونکہ مرد کے کندھوں پہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری ڈالی ہے، اسی لیے معاشی چیزوں میں مرد کا جو تعلق ہے وہ خواتین سے اور بہتر ہے۔ اسی لیے ایک مرد کی گواہی دو خواتین کے برابر ہے۔ میں آپ کو مثال دوں گا تو کہ آپ اچھے سے سمجھ سکیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو ایک میجر آپریشن کرنا ہے تو سب سے بہتر ہے کہ آپ دو اچھے سرجن کی رائے لو۔ اگر آپ کو دو سرجن نہیں ملتے تو ایک سرجن اور دو MBBS ڈاکٹر۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو ہارٹ کی تکلیف ہے، دل کی بیماری ہے، دل کی تکلیف ہے، تو سب سے بہتر ہے کہ آپ دو کارڈیولوجسٹ، دو کارڈیو سرجن کو دکھاؤ۔ اگر آپ کو ہارٹ کی سرجری کرنا ہے تو دو کارڈیو سرجن کو دکھاؤ جو دل کا سرجن ہے۔ اگر دو کارڈیو سرجن نہیں ملتے تو ایک کارڈیو سرجن اور دو جنرل سرجن، کیونکہ کارڈیو سرجن دل کے سرجن کو جو معلومات ہے دل کے بارے میں وہ عام سرجن سے زیادہ ہے۔ آپ دو جنرل سرجن سے لے کے دل کی اگر سرجری کریں گے تو آپ کامیاب نہیں رہیں گے۔ آپ چار سرجن سے بھی نہیں کر سکتے، کم از کم ایک کارڈیو سرجن تو ضروری ہے۔ اسی طریقے سے ہمیشہ دو خواتین ایک مرد کے برابر نہیں ہیں، ایک مرد ہونا ضروری ہے۔ دو مرد کی گواہی یا ایک مرد اور دو خواتین۔ آپ یہ کہیں گے کہ میں چار خواتین کی گواہی لوں گا تو قرآن مجید میں یہ صحیح نہیں۔ اگر دو ہمیشہ ایک کے برابر ہے تو دو مرد کے بدلے چار خواتین بھی چل سکتی نہیں۔ قرآن میں لکھا ہے دو مرد یا ایک مرد اور دو خواتین۔ تو جس طریقے سے ہارٹ سرجری کے لیے دو ہارٹ اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے یا کم از کم ایک ہارٹ اسپیشلسٹ اور دو جنرل ڈاکٹر، اسی طریقے سے معاشی معاملات میں گواہی دو مرد کی بہتر ہے۔ دو مرد نہ مل سکے تو ایک مرد اور دو عورت، تاکہ ایک غلطی کرے تو دوسری اسے سدھارے۔ اور قرآن مجید میں کئی آیتوں میں ذکر آتا ہے گواہی کے بارے میں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 106 سے 108 میں کہ اگر موت آپ کے قریب آ رہی ہے تو آپ اپنی وصیت لکھو، وراثت کے بارے میں، میراث کے بارے میں، انہیریٹنس کے بارے میں اپنی وصیت لکھو، اور دو عدل والے گواہ لو۔ اس میں مرد یا عورت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق میں سورہ نمبر 65 میں آیت نمبر 2 میں کہ جب بھی آپ طلاق دیتے ہیں تو دو جسٹ اچھے گواہ لو۔ اس میں یہی نہیں لکھا ہے مرد یا عورت۔ قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 میں اگر کوئی انسان کوئی عورت کے عزت پہ حملہ کرتا ہے یا عورت کے بارے میں غلط الزام لگاتا ہے، اگر کوئی انسان ایک عورت کے عزت کے بارے میں غلط الزام لگاتا ہے یا کوئی بھی الزام لگاتا ہے، اس کو کم از کم 4 گواہ پیش کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص عورت کی عزت کے بارے میں غلط چیز کہتا ہے، اسے کم از کم 4 گواہ پیش کرنا ضروری ہے۔ اس میں یہی نہیں لکھا ہے کہ گواہ مرد یا عورت ہونا چاہیے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گواہی عورت یا مرد کس کی بھی چل سکتی، صرف معاشی حالات میں۔ اور ایک آیت ایسی ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت برابر ہے، وہ ہے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 6 سے 10 تک کے، جہاں لکھا ہے اگر کوئی آدمی اپنی اہلیہ، اپنے بیوی کے بارے میں کچھ غلط کہتا ہے
اور اگر اس کے پاس ثبوت نہیں ہے تو اس کی واحد گواہی کافی ہے. اسے 4 بار اللہ کا نام لے کے کہنا چاہیے کہ میں جو کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں. اور 5ویں بار کہنا چاہیے اگر میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تو مجھ پہ لعنت ہو. اس کے فوراً بعد لکھا ہے اگر اس کی بیوی اس بات سے سہمت نہیں ہے وہ بھی اکیلی گواہی دے سکتی ہے اور 4 بار قسم کھا سکتی ہے کہ جو میرے شوہر کہہ رہے غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے، اللہ کو گواہ مان کے. اور 5ویں بار یہ قسم کھانا چاہیے کہ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو مجھ پہ لعنت ہو. اس سے صاف ظاہر ہے کہ ایک مرد کی گواہی ایک عورت کے برابر ہے. اسی لیے فقہا کہتے ہیں کہ صرف معاشی حالت میں جب کانٹریکٹ سائن ہوتا ہے اور اس وقت گواہی کے معاملات میں ایک مرد 2 عورت کے برابر ہے. اور کچھ فقہا کہتے کہ مرڈر کے معاملات میں، قتل کے معاملات میں، کیونکہ عورت کا ذہن ذرا ان مرڈر کے معاملات میں کمزور ہے، اسی لیے ایک مرد 2 عورت کے برابر ہے. لیکن عام طور پہ ایک مرد کی گواہی ایک عورت کے برابر ہے. اور کئی بار جس طریقے سے معاشی معاملات میں، فائنینشیل ٹرانزیکشن میں مرد کی گواہی بہتر ہے، اسی طریقے سے کئی معاملات میں صرف خواتین کی گواہی لی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی عورت کا انتقال ہوتا ہے اور جنازے کا غسل دیا جاتا ہے، اس وقت صرف عورت کی گواہی لی جا سکتی ہے، مرد کی گواہی اس وقت نہیں لی جا سکتی. اور ہمارا دین مبنی ہے قرآن اور صحیح حدیث پر. اور آپ جانتے ہوں گے ہزاروں حدیث ہے جس کے اہم راوی کئی بار خاتون ہیں. اور ایک اچھی مثال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، ان کے ذریعے 2210 احادیث انہوں نے اکیلے روایت کی. اور ان کے راوی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ ایک عورت ہے، ام المومنین، وہ خاتون تھی. یہ ہمارے دین کا بنیاد ہے، اس میں ایک ہی گواہ ہے. روایت ہوتی ہے صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، پھر وہ کہتی ہے دوسری کسی کو، تیسرے کو، چوتھے کو، لیکن گواہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا یا کچھ کرتے ہوئے دیکھا وہ ایک خاتون تھی. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عام طور پہ اسلام میں ایک مرد کی گواہی ایک عورت کے برابر ہے. 17واں عام سوال جو اکثر غیر مسلمان پوچھتے ہیں اسلام کے متعلق، وہ یہ ہے کہ اسلام میں آپ مسلمان موت کے بعد زندگی کے بارے میں ایمان رکھتے ہیں. اسلام میں کہا گیا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے. یہ آپ کیسے ثابت کر سکتے ہیں؟ یہ ثابت کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں اور ان میں سے 1000 سے زیادہ سائنس کے بارے میں علم دیتی ہمیں. آج سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کچھ قرآن مجید کہہ رہا ہے تقریباً 80% جو بھی کچھ قرآن مجید میں لکھا ہے آج سائنس اسے 100% تسلیم کرتی ہے. مثال کے طور پہ کس طریقے سے کائنات قائم ہوئی، سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، ان سب چیزوں کے بارے میں جب ہم تحقیق کرتے ہیں آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ 80% جو ہمیں معلومات ملتے ہیں قرآن میں سے اگر ہم سائنس کے ذریعوں سے پرکھے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ 100% صحیح ہے. باقی 20% ڈاؤٹ فل ہے، ہو سکتا ہے صحیح ہے، ہو سکتا ہے غلط ہے. اس میں سے ایک پوائنٹ بھی نہیں ہے، ایک آیت بھی نہیں ہے جسے سائنس نے غلط ثابت کیا ہے. کچھ چیزیں سائنس یہ کہتی ہے کہ سائنس ابھی اتنی ایڈوانسڈ نہیں ہے، اتنے آگے نہیں پہنچی کہ وہ اس قرآن مجید کے آیت پہ کچھ کہہ سکے. تو 80% قرآن مجید کا تقریباً 100% صحیح ہے، 20% ڈاؤٹ فل، نہ صحیح نہ غلط. تو میری منطق، میری لاجک یہ کہتی ہے
اگر 80% 100% صحیح ہے اور 20% ہمیں نہیں پتا کیونکہ سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے، تو میری لاجک یہ کہتی ہے کہ یہ 20% بھی انشاءاللہ صحیح ہوگی. اٹ از ناٹ اے بلائنڈ بلیف، یہ اندھ وشواس نہیں ہے، یہ وشواس ہے منطق کے بل پر، بیسڈ آن لاجک. اور اس 20% میں سے ایک چیز ہے موت کے بعد زندگی. سائنس اتنی ایڈوانس نہیں ہے یہ پہچاننے کے لیے کہ موت کے بعد ہے زندگی. دوسرا طریقہ لوگ کو بتانے کے لیے کہ موت کے بعد زندگی ہے وہ یہ ہے، سپوز مثال کے طور پہ اگر میں مثال کے طور پہ یہ ثابت کرنے کے لیے موت کے بعد زندگی کو ثابت کرنے کے لیے اونلی ہائپوتھیٹیکل، مثال کے طور پہ میں ایک ناستک ہوں اور میں ایک اسمگلر ہوں، دنیا میں سب سے بڑا اسمگلر، سب سے طاقتور اسمگلر، سب سے طاقتور چور. لیکن میں لاجیکل ہوں، میں سائنٹیفک ہوں، میں جو کچھ کرتا ہوں سائنس کے بنیاد پر کرتا ہوں اور منطق کے بنیاد پر کرتا ہوں. اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے جو یہاں ہیں ایک آسان سوال، چوری کرنا بری بات ہے کہ اچھی بات ہے؟ بری بات ہے. ماشاءاللہ یہاں بڑے مجمع میں ماشاءاللہ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں، یہاں کوئی بھی کہتا ہے کہ چوری کرنا اچھی بات ہے؟ ہاتھ اوپر کیجئے. کوئی بھی کہتا ہے کہ چوری کرنا اچھی بات ہے؟ نہیں ہے، ایک بھی شخص نہیں کہہ رہا ہے. یہاں ایک بھی شخص نہیں کہہ رہا ہے کہ چوری کرنا اچھی بات ہے. سب لوگ مانتے ہیں کہ چوری کرنا بری بات ہے. ماشاءاللہ. ابھی مثال کے طور پہ جیسا میں کہہ رہا تھا کہ میں ایک ناستک ہوں، مثال کے طور پہ الحمدللہ مانتا ہوں اللہ میں، لیکن مثال کے طور پہ اگر میں ناستک ہوں اور میں سب سے بڑا ڈاکو ہوں دنیا میں، سب سے طاقتور چور ہوں، سب سے بڑا اسمگلر ہوں، لیکن میں سائنس اور ٹیکنالوجی میں مانتا ہوں، میں منطق میں مانتا ہوں، میں لاجک میں مانتا ہوں. اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، 1 لاکھ سے زیادہ لوگ لگتے ہیں اس مجمع میں. میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ صرف مجھے ایک وجہ بتاؤ، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، ایک وجہ بتاؤ کہ چوری کرنا میرے لیے برا کیوں ہے، اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا. میں سب سے بڑا چور ہوں، سب سے طاقتور اسمگلر ہوں، سب سے پاورفل ہوں اور میں لاجیکل ہوں. ایک وجہ صرف بتاؤ، 1 2 3 نے، منطق کے ذریعے، سائنس کے ذریعے. میں اندھ وشواس میں نہیں مانتا ہوں، سنی سنائی بات میں نہیں مانتا ہوں. منطق کے ذریعے، سائنس کے ذریعے، لاجک کے ذریعے ایک وجہ صرف مجھے بتاؤ کہ چوری کرنا بری بات ہے اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا. آپ میں سے کوئی اتنے لوگ سب لوگ کہہ رہے تھے بری بات ہے بری بات ہے. مجھے ایک وجہ بتاؤ کہ میرے لیے بری کیوں ہے اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا. کیا پولیس پکڑ لیں گی؟ بھائی صاحب بولتے ہیں پولیس پکڑ لیں گی. بھائی صاحب میں سب سے طاقتور چور ہوں، پولیس میرے کیسے میں، منسٹر میرے کیسے میں، دے آن مائی پیرول، میں ان کو ہفتہ دیتا ہوں، کوئی پولیس مجھے نہیں پکڑیں گی. عام چور ہوئے گا تو پولیس پکڑیں گی. میں بہت طاقتور چور ہوں، پولیس میرے کیسے میں، منسٹر میرے کیسے میں. آپ ایک وجہ بتاؤ کہ کیوں چوری کرنا بری بات ہے اور میں چھوڑ دوں گا. تکلیف ہوئیں گی، میں جس کو چوری کروں گا اس کو تکلیف ہوئیں گی. جس سے میں چوری کرتا ہوں اس کے لیے بری بات ہے، میرے لیے کیا بری بات ہے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے بری کیوں ہے وہ کہیے. جس سے میں چوری کرتا ہوں چاہے لاکھ روپیہ ہو اس کے لیے برا ہے، میرے لیے تو اچھا ہے نا. میں نئی گاڑی خرید سکتا ہوں، اچھی گھڑی خرید سکتا ہوں، اچھا بنگلہ خرید سکتا ہوں، دنیا میں گھوم سکتا ہوں. اگر میں چوری کرتا ہوں 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ تو میرے لیے تو اچھی بات ہے نا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ بتائیے مجھے میرے لیے کیوں بری ہے اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا. حرام کی کمائیں، یا بھائی صاحب نے بولا حرام کی کمائیں، یہ کدھر لکھا ہے حرام کی کمائیں؟ میں نے کہا منطق کے ذریعے بتاؤ، لاجک کے ذریعے، سائنس کے ذریعے.
میں سائنس کی کتاب پڑھا ہوں, کدھر بھی سائنس کی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ چوری کرنا حرام ہے. آپ مجھے ایک وجہ بتاؤ کہ کیوں غلط ہے اور میں چوری کرنا چھوڑ دوں گا. ایک وجہ, دو نہیں تین نہیں, منطق سے یا سائنس کے ذریعے ایک وجہ بتاؤ کیوں غلط ہے اور میں چھوڑ دوں گا. بھائی صاحب بہت دور ہے, سننے میں نہیں آئے گا. چور ہے, لوگ مجھے چور بولیں گے. ارے چوری کرنا تو اچھی بات ہے نا, تو میری تعریف کریں گے, اچھا لگے گا مجھے. اگر لوگ مجھے چور بولیں گے, میرے نزدیک چوری کرنا اچھی بات ہے, تو میری تعریف کریں گے کرنے, تو آپ کو کیوں پرابلم ہو رہا ہے؟ لوگ جب میری تعریف کر رہے ہیں آپ کو کیوں پرابلم ہو رہا ہے؟ کسی شخص نے کہا کہ کوئی میری چوری کرے گا. بھائی صاحب میری چوری کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. میرے پاس 100 باڈی گارڈز ہے, اسٹیج کے پیچھے کھڑے AK-47 کے ساتھ. میں دوسرے کی چوری کر سکتا ہوں, میں سب سے طاقتور ہوں, میری چوری کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی لوگ, ابھی آپ کے جوابات ختم ہو گئے, لیکن کیونکہ میں اکثر یہ پریکٹس کرتا ہوں, اور بھی سوالات آتے اور بھی جوابات آتے. کوئی کہتا ہے کہ اگر آپ چوری کریں گے, اگر آپ چوری کریں گے آپ کے کانشینس کو بائٹ ہوئے گا. آپ کا جو کانشینس ہے, ایمان, ضمیر, ضمیر میرے دوست کا نام بھی ہے, آپ کا ضمیر گوارے گا نہیں. میں نے کہا میرا ضمیر مبنی ہے منطق پہ اور سائنس کے. میرا ضمیر میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے, میں سائنٹیفک آدمی ہوں. آپ کا ضمیر کہتا ہے آپ مت چوری کرو, میرا ضمیر تو کہتا ہے بھائی سائنس کے بنیاد پہ چوری کرنا غلط نہیں ہے. آپ کا ضمیر ہوتا ہے آپ مت کرو, میرا ضمیر تو کہتا ہے بھائی سائنس اور منطق کے حساب سے چلو. کوئی کہے گا یہ ہیومینٹی کے خلاف ہے, انسانیت کے خلاف ہے. میں کہتا ہوں کس نے لکھا یہ کتاب انسانیت؟ میرے لیے تو اچھی بات ہے, میں چوری کر سکتا ہوں, گھومنے جا سکتا ہوں, بنگلہ خرید سکتا ہوں, گاڑی خرید سکتا ہوں, کیا بری بات ہے؟ منطق کے ذریعے یہ ثابت کرنا مشکل ہے. ابھی ہم اپنا سائڈ ادلا بدلی کرتے ہیں, بدلتے. آپ وہ ہے ناستک, مثال کے طور پہ چور یا بڑے ڈاکو, اور میں ایک مسلمان ہوں, چھوٹا سا دائی ذاکر. میں مانتا ہوں, میں اگر کہوں گا اس سے کہ پولیس پکڑیں گے, وہ کہیں گا پولیس میرے کھیسے میں, منسٹر میرے کھیسے میں. آپ کی کوئی چوری کریں گا, وہ کہیں گا میرے کوئی چوری کر ہی نہیں سکتا ہے, میرے پاس 100 باڈی گارڈ ہے. کوئی کہے گا ارے وہ بیچارے کو تکلیف ہو رہی ہے, وہ کہیں گا اس کو تکلیف ہوتی ہے دو, مجھے تو فائدہ ہے تو میں چوری کروں گا. میں کہوں گا کہ آپ کا ضمیر نہیں گوارے گا, میرا ضمیر تو کہتا ہے منطق کے حساب سے چلو. یہ جو بھی آپ اس سے کوشش کریں گے ثابت کرنے کے لیے, ممکن ہی نہیں کہ عام منطق اور عام سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ ثابت کر سکے کہ چوری کرنا غلط ہے. لیکن اگر آپ قرآن کا سہارا لیں گے, اور سب سے پہلے کانفرنس میں تقریر کیا تھا, از دا قرآن گاڈز ورڈ, کیا قرآن اللہ کا پیغام ہے؟ اور اس میں میں ثابت کیا ہوں سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود, اور سائنس کے ذریعے اور قرآن کے ذریعے, قرآن سائنس کے اوپر ہے, قرآن کے ذریعے کیونکہ وہ ڈاکو سائنس میں مانتا ہے, میں قرآن کے ذریعے سائنس کی مدد لیتے ہوئے اس ڈاکو کو یہ ثابت کروں گا کہ اس کائنات کا بنانے والا, اس کا خالق, اس کا مالک, اس کا رب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. مثال ایک ہی دوں گا, نہیں تو اس کے اندر ہی تقریر ہو جائیں گی. میں اس سے پوچھوں گا یہ کائنات وجود میں کیسی آئے, تو وہ جو ڈاکو ہے, چور ہے, کہیں گا کہ بگ بینگ کے ذریعے. سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ ہماری ساری کائنات ایک گولا تھی, اٹ واز پرائمری نیبولا, ایک دھماکہ ہوا, اس کے ذریعے گیلیکسیز آئے, ستارے, چاند, سورج اور یہ زمین. تو میں کہوں گا یہ کب پتا چلا آپ کو؟ وہ کہیں گا 40 سال پہلے. میں اس سے کہوں گا یہ تو قرآن مجید میں 1400 سال پہلے لکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں, اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, کہ وہ دیکھتے نہیں, وہ لوگ کافر لوگ,
کہ یہ کائنات کیسے وجود میں آئے. یہ ایک پرائمری نیبولا تھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کانت کے فتقناہما اسے علیحدہ کیا. وہ جو آپ بگ بینگ کہہ رہے ہیں، یہ قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے ایک نٹشل میں، ایک آیت میں، سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں. یہ 1400 سال پہلے اس کا ذکر ہو چکا ہے. اسی طریقے سے میں کہوں گا اور سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں، بایولوجی، زوالوجی، جیولوجی، باٹنی، ایسٹرونومی، ایمبریولوجی. آخر میں اسے قبول ہی کرنے پڑے گا کہ اس قرآن کا جو لکھک ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پہلا میں ثابت کروں گا اس چور کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، اور پھر اسے پتہ لگے گا سب سے طاقتور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جب میں ثابت کر لوں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود اور سب سے طاقتور اللہ ہے، پھر میں پوچھوں گا اگر کوئی تمہارے ساتھ ناانصافی کرے گا، اگر کوئی تمہارے ساتھ، اگر تمہارے گھر کے خواتین کے ساتھ کوئی غلط کام کریں گا تو آپ انصاف نہیں چاہیں گے؟ وہ کہیں گا بے شک ہم چاہیں گے، ہر انسان چاہیں گا کہ انصاف ہو. لیکن ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ کئی چور لوگ ہیں، کچھ چور لوگ پکڑے جاتے ہیں پولیس کے ذریعے، بٹ ہزاروں چور ہیں جو عیش کر رہے ہیں، اچھی زندگی بتا رہے. ہزاروں اسمگلر ہے تو غلط کام کر رہے، اچھی زندگی بتاتے، مر جاتے. دنیا میں تو عیش و آرام سے جیتے، تو انصاف کدھر؟ اور آپ تو کہتے ہیں کہ آپ کا اللہ جو کائنات کا مالک ہے وہ حق پر ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 40 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے برابر بھی ناانصافی نہیں کرتے. ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 100% انصافی کرتے ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو غلط کام کرتے ہیں، کچھ انسان، ان کو ہو سکتا ہے پولیس پکڑتی ہے، ہو سکتا ہے انہیں اس دنیا میں سزا ملتی ہے، لیکن سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں انسان ہیں جو ہم جانتے ہیں غلط کام کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، بلاತ್ಕಾರ کر رہے ہیں، رشوت دے رہے، پھر بھی اس دنیا میں اچھی زندگی بسر کرتے ہیں. تو تمہارا اللہ سبحانہ و تعالی کس طریقے سے انصاف کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی دی اور موت دی. الذی خلق الموت والحیات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت دی اور زندگی دی تاکہ آپ لوگ کو پرکھے آپ میں سے اچھا کون ہے. اللہ تعالیٰ نے موت دی اور زندگی دی تاکہ آپ لوگ کو پرکھے آپ میں سے اچھا کون ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 میں 185 میں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کو چکیں گی، ہر نفس موت کو چکیں گی. اور جو آخری فیصلہ، جو مکمل فیصلہ ہے وہ یوم الدین میں، وہ آخرت میں. اگر کوئی انسان جنت میں جاتا ہے اور آنکھ سے بچ جاتا ہے، وہ انسان اس زندگی میں سفلتا پاتا ہے، کامیابی پاتا ہے. ورنہ یہ زندگی ایک فریب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں سورہ عمران سورہ 3 آیت نمبر 185 میں کہ جو پورا حساب کتاب کب ہوگا؟ قیامت کے دن پہ، قیامت کے بعد، آخرت میں. وہ مالک قیامت الدین ہے. اس کا مطلب ہو سکتا ہے کچھ سزا یا کچھ ریوارڈ، کچھ اجر آپ کو دنیا میں مل سکتا ہے، کچھ ملیں گا آخرت میں. دونوں کو جوڑ کے جو مکمل فیصلہ ہے، آخری فیصلہ ہے، وہ ملیں گا آپ کو آخرت میں. تو ہو سکتا ہے کہ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ ہیں جو غلط کام کر رہے اور اس زندگی میں وہ عیش و آرام سے جیتے ہیں. تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ تو اس زندگی میں سفلتا پا لیا، کامیابی پا لیا. لیکن یہ زندگی آخرت کے زندگی کے حساب سے بہت کم ہے. ایک انسان عام طور پہ کتنے سال جیتا ہے؟ 50 سال، 60 سال.
کوئی مرتا ہے 20 سال کی عمر پہ، کوئی 50، کوئی 90، کوئی 100، عام طور پہ 50 سے 60 سال ایوریج ہے۔ لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے، تو آخرت کے مقابلے میں یہ دنیاوی زندگی 0.0000001% بھی نہیں ہے۔ تو اگر آپ یہاں بچ جاتے ہیں، آخرت میں تو ہوگا فیصلہ۔ مان لو ہم جانتے ہیں کہ ہٹلر نے 60 لاکھ یہودی کو جلایا، 60 لاکھ یہودی کو مارا۔ He incinerated 6 million Jews۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر آج کی پولیس ہٹلر کو پکڑتی ہے، آج کا جج، آج کی پولیس ہٹلر کو کیا سزا دے سکتی ہے؟ جو انسان نے 60 لاکھ انسانوں کی ہتیا کی، انہیں جلایا، آج آپ اسے پکڑیں گے تو کیا سزا دے سکتے؟ میکسیمم سب سے زیادہ آپ ہٹلر کو جلائیں گے۔ اس کا مطلب ایک موت کا بدلہ، باقی 59,99,999 لوگ کا کیا؟ یہ تو انصاف نہیں ہوا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 56 میں، آیت نمبر 56 میں، جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت میں انہیں آگ میں ڈالیں گے، اور جتنی بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں نئی چمڑی دے گا تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں آخرت میں آگ میں ڈالیں گے، اور جتنے بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنے بار نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ درد کا احساس برین کے علاوہ دیر آر پین ریسیپٹر چمڑی میں ہے، جب پین ریسیپٹر جل جاتے تو درد کا احساس ہوتا ہی نہیں۔ اور جب کوئی انسان آتا ہے برن انجری سے، ہم ڈاکٹر لوگ پن لیتے اور ٹیسٹ کرتے، اگر اس انسان کو درد ہوا ہم خوش ہے، اٹ از سپرفیشل برن، اوپر سے جل گیا ہے۔ اگر اسے درد کا احساس نہیں ہوتا ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے، اٹ از اے ڈیپ برن، اس کے پین ریسیپٹر جل چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انہیں آگ میں ڈالیں گے، جتنی بار ان کی چمڑی جلیں گی نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے 60 لاکھ بار ہٹلر کو جلا سکتا ہے، چاہے تو 60 لاکھ بار نہیں 6 کروڑ ٹائم جلا سکتا ہے۔ اس دنیا میں ہم انہیں سزا دے ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے اگر کسی شخص کو یہ ثابت کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ چوری کرنا غلط ہے، بلاತ್ಕಾರ کرنا غلط ہے، اسے خدا میں پہلے ماننا چاہیے۔ لیکن صرف خدا میں ماننا کافی نہیں ہے، خدا کے ساتھ ساتھ آخرت میں ماننا ضروری ہے، کیونکہ اگر آخرت نہیں تو پھر جسٹس کا ملیں گی۔ خدا میں ماننے کے علاوہ آخرت کی زندگی میں ماننا فرض ہے، کیونکہ صرف آخرت کی زندگی کے ذریعے میں آپ کو بتا سکوں گا کہ چوری کرنا غلط ہے، ڈاکہ ڈالنا غلط ہے، زنا کرنا غلط ہے، بلاत्कार کرنا غلط ہے۔ کیونکہ اگر آپ یہاں چھوٹ جائیں گے، اس موت کے بعد کی زندگی میں آپ نہیں چھوٹیں گے۔ اسی لیے اگر ہم سب جانتے ہیں کہ چوری کرنا غلط ہے، بلاत्कार کرنا غلط ہے، یہ صرف آخرت کی زندگی، موت کے بعد کی زندگی میں اگر یقین ہے، پھر ہی آپ ثابت کر سکیں گے کہ چوری کرنا غلط ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں ہے۔ 16واں غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے تعلق سے، وہ یہ ہے کہ اسلام میں خواتین کو ذلیل کیا جاتا ہے، ان کے حقوق نہیں دیے جاتے، اسی لیے وراثت کے معاملات میں جب وراثت کا بٹوارا ہوتا ہے تو خواتین کو آدھا حصہ ملتا ہے مرد کے مقابلے میں۔ وراثت کے تعلق سے، میراث کے تعلق سے قرآن مجید میں کئی آیتیں ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 180، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 240، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 7 سے 9، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 19، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 33، اور کئی آیتیں ہیں۔ لیکن جو 2 اہم آیتیں ہیں جس میں وراثت کا بٹوارا لکھا ہے، کتنا حصہ ملنا چاہیے ہر ایک کو،
وہ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 176۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11 اور 12 میں کہ جب بھی آپ اپنے وراثت کا بٹوارا کرتے ہیں اس کے تعلق سے آپ کے بیٹے کو ملنا چاہیے بیٹی سے ڈبل، دگنا۔ اگر صرف ایک بیٹی ہے تو اسے ملنا چاہیے آدھا، اگر 2 سے زیادہ بیٹی ہے تو اسے بانٹنا چاہیے 2/3 حصے میں۔ اور اس کے آگے لکھا ہے کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو والدین کا حصہ 1/6، اور اگر کوئی بھی بچے نہیں ہیں تو والدہ کا حصہ ہے 1/3۔ لیکن اگر بھائی بہن ہیں تو ان کا حصہ ہے 1/6۔ یہ سارے حصے قرض چکانے کے بعد دیے جانے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 12 میں جو آپ کے بیویوں آپ کے لیے چھوڑتے ہیں آپ کا حصہ ہے آدھا اگر کوئی بھی بچے نہیں ہیں، اور آپ کا حصہ 1/4 اگر آپ کے بچے ہیں۔ جو آپ کی بیویوں کے لیے چھوڑتے ہیں آپ کے بیویوں کا حصہ ہے 1/4 اگر کوئی بچے نہیں ہیں، اور 1/8 اگر بچے ہیں، اور اس طریقے سے بھائی کا حصہ، بہن کا حصہ آیت کمپلیٹ ہوتی ہے۔ عام طور پہ میں مانتا ہوں کہ اکثر خواتین کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا ہے، لیکن کئی بار برابر بھی ہے اور زیادہ بھی ہے۔ جیسے والدین کا حصہ اگر بچے ہے تو دونوں کو ملتا ہے 1/6، اور اگر ایک عورت کا انتقال ہوتا ہے اور اس کے کوئی بچے نہیں ہیں تو اور کوئی بھائی بہن نہیں ہیں تو ماں کو ملتا ہے 1/3 اور باپ کو ملتا ہے 1/6۔ مطلب یہاں والدہ کو ڈبل مل رہا ہے والد کے مقابلے، یعنی کچھ وقت خواتین کو ڈبل بھی ملتا ہے، لیکن میں ماننے کو تیار ہوں اکثر خواتین کو مرد کے مقابلے میں ملتا ہے آدھا۔ مثال کے طور پہ بہن اور بھائی کا حصہ بہن سے ڈبل ہے، بیوی اور شوہر کا حصہ بیوی سے ڈبل ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جیسے میں نے کہا کہ اسلام میں ساری معاشی ذمہ داری مرد کے کندھوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ شادی کے پہلے خواتین کے والد اور اس کے بھائی کی ذمہ داری ہے، اور شادی کے بعد اس خاتون کے شوہر یا اس کے بیٹے کی ذمہ داری ہے اس کا کھانا پینا، روٹی، کپڑا، مکان، ساری معاشی چیزوں کے ذمہ دار ہے مرد۔ ابھی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشی ذمہ داری ڈالی مرد کے کندھوں پہ تو یہ ظاہر ہے کہ مرد کا حصہ زیادہ ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے اور باقی رشتہ داروں کو حصہ ملنے کے بعد بچ جاتا ہے 1.5 لاکھ روپیہ، اور اس کے پاس ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے، تو شریعت کے حساب سے بیٹے کو ملتا ہے 1 لاکھ روپیہ، بیٹی کو ملتا ہے 50,000 روپیہ۔ لیکن وہ بیٹے کو جب 1 لاکھ ملتا ہے ہو سکتا ہے کہ 80 سے 90 ہزار جو اسے ملتا ہے اسے خرچہ کرنا پڑے گا خواتین پر۔ وہ بیٹی کو جب ملتا ہے 50,000 اسے 1 روپیہ بھی نہیں خرچہ کرنا چاہیے کسی اور پہ، نہ خود کے معاشی حالات پر۔ تو آپ کیا چاہیں گے؟ آپ پسند کریں گے کہ آپ کو 1 لاکھ روپیہ ملے اور 90,000 آپ خرچہ کریں، یا پسند کریں گے 50,000 ملے اور 1 بھی روپیہ کسی اور پہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں؟ بٹ نیچرل آپ پسند کریں گے 50,000 ملے اور 1 بھی روپیہ کسی اور پہ نہ خرچہ کرے۔ تو اسی لیے اسلام میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاشی ذمہ داری، فائنینشیل برڈن جب مرد کے کندھوں پہ ڈالی، اسی لیے اللہ تعالیٰ اسے وراثت میں ڈبل دیتے ہیں۔ اگر یکساں دیں گے تو مجھے ایک لیکچر دینے پڑے گا مرد کے حقوق کے بارے میں۔ 18واں سوال جو غیر مسلمان پوچھتے ہیں اسلام کے متعلق، سب سے عام سوال 18واں وہ یہ ہے، اسلام میں ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ایک آخری رسول ہے، ایک قرآن ہے، تو مسلمان فرقوں میں کیوں بٹ گئے؟
مسلمان فرقوں میں کیوں بٹے؟ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آپ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو، آپس میں فرقے مت بتاؤ۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ آپ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر ہم قرآن اور صحیح حدیث کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں بٹوارا نہ کرے تو انشاءاللہ ہم صحیح راستے پہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انعام میں سورہ نمبر 6 آیت نمبر 159 میں 159 میں اے رسول ان لوگوں سے کہہ دو جو لوگ آپس میں اپنے مذہب کا بٹوارا کرتے، آپس میں اسلام کے فرقے بناتے ہیں، اے رسول ان سے کہہ دو کہ آپ کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صحیح راستہ دکھائیں۔ اس کا مطلب اسلام میں فرقے بنانا قرآن کے مطابق غلط ہے، حرام ہے۔ پھر بھی جب ہم پوچھیں گے آپ کون ہیں تو ہم جواب دیں گے ہم یہ ہے، ہم وہ ہے، ہم فلانا ہے، ہاں ڈمکا ہے۔ ہم مسلمان سے پوچھتے آپ کیا ہے؟ میں یہ ہوں، میں ہی سب سے پکا مسلمان، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں فلانا ہوں، میں ڈمکا ہوں۔ اللہ کے رسول کیا تھے؟ کیا تھے اللہ کے رسول؟ ہم قرآن مجید میں پڑھتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 52 میں عیسیٰ علیہ السلام مسلم ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 67 میں 67 میں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ وہ یہود تھے نہ وہ نصارہ تھے، وہ تھے مسلم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، آپ شہادت دو کہ آپ مسلم ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہو کہ میں مسلم ہوں۔ قرآن مجید میں کئی جگہ کہا گیا مسلم 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 مسلم۔ اگر کوئی شخص آپ سے پوچھتا ہے آپ کیا ہے، صحیح جواب ہے مسلم، اول مسلم اور آخر مسلم۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمانوں نے ہمارے دین کو فرقوں میں بانٹا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 میں اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اللہ کی بات مانو، اللہ کی رسول کی بات مانو، اور وہ لوگ جن کے پاس امر کمانڈ، جس کے پاس علم ہے، ان کی بات مانو۔ لیکن اگر ان میں اختلاف ہے تو پھر سے جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس۔ اسی لیے ہم مسلمان، ہمیں عزت کرنا آتا ہے علماء دین کا، اماموں کا، ہم عزت کرتے ہیں۔ اور اگر آپ صحیح عالم کو سنیں گے، اور سب ائمہ نے کہا ہے کہ اگر آپ کو میری بات ملتی ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو میری بات چھوڑو، قرآن حدیث کو پکڑو۔ اسی لیے ہم مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کی بات ماننا چاہیے، علماء دین کا احترام کرنا چاہیے، ائمہ کا احترام کرنا چاہیے، اور سارے ائمہ اور سارے صحیح علماء دین ہمیں قرآن کی طرف لے کے جاتے اور صحیح حدیث کی طرف لے کے جاتے۔ اسلام میں فرقے